اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں، السلام علیکم۔ اللہ سے سچی محبت کی علامت یہ ہے کہ بندے کا دل ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی جانب سفر کرتا رہے، اور جب بظاہر کسی اور کام میں مصروف ہو تب بھی دل کی گہرائیوں سے اللہ کی یاد میں مگن ہو، اور جب مصروفیت ختم ہو جائے تو خیالات مجتمع ہو جائیں اور محبوب کی جانب سفر تیز تر ہو جائے۔ اس علامت کا اظہار 4 جگہوں پر ہوتا ہے۔ جب انسان دنیا کے کاموں سے تھک ہار کر اپنے بستر پر دراز ہوتا ہے تو سونے سے پہلے اپنے محبوب کو ضرور یاد کرتا ہے۔ جب نیند سے بیدار ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات جو اس کے دل و دماغ میں پیدا ہوتی ہے وہ محبوب کا ذکر ہے، کیونکہ نیند کی غفلتوں میں محبوب کھو گیا تھا۔ اب روح واپس لوٹی تو محبوب کی یاد چونکہ روح میں رچ بس چکی، لہٰذا روح کے لوٹتے ہی محبوب بھی یاد آ جاتا ہے۔ جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے تب بھی محبوب الہی اللہ رب العزت کی یاد اس کے دل کو بھر دیتی ہے، کیونکہ نماز ہی تمام اعمال کا ترازو ہے، بلکہ ایمان بھی اسی ترازو میں تولا جاتا ہے۔ نماز بندے اور اس کے رب کے درمیان بہترین وسیلہ ہے، یہ مناجات اور قرب کا مقام ہے، یہ لذت اور عیش کی چیز ہے، یہ راحت اور قرار کی جگہ ہے۔ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو فرماتے، اے بلال اذان دیجئے اور ہمیں نماز سے راحت پہنچائیے، کیونکہ غیروں کے ساتھ میل جول اور مخلوق کے ساتھ تعلق پر طبیعت گھبرا جاتی ہے، اور جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو انسان ماسوی اللہ سے بھاگ کر اللہ کی دامنِ رحمت کی طرف لپکتا ہے، اس کے ذکر پر مطمئن ہوتا ہے، اس کے سامنے کھڑا ہو کر آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے، گویا کہ پہلے قید میں تھا اور اب رہائی پائی ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی یہ کیفیت نہ ہو کہ نماز سے پہلے فکروں کا شکار اور غمگین ہو، اور نماز پڑھتے ہی اس کا غم اور فکر زائل ہو جائے۔ نماز تو محبین کے دلوں کو لذت، روحوں کا سرور، نفوس کی سرشاری اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ انہیں نماز پڑھتے ہوئے اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اسے ختم کرنا ہے، بلکہ اس بات کا غم ہوتا ہے ختم کیوں کرنا ہے، جبکہ محبت سے عاری لوگوں کو اس بات کا غم ہوتا ہے کہ جلدی نماز ختم ہو جائے۔ محبین کا معاملہ الگ ہے اور ٹھونگے مارنے والے نمازیوں کا معاملہ الگ ہے۔ اول الذکر کو اگر ثانی الذکر کے پیچھے نماز پڑھنی پڑ جائے تو یہ اللہ سے ان کے برے طرز عمل کی شکایت کرتے ہیں، اور ثانی الذکر کو اگر اول الذکر کے پیچھے پڑھنی پڑ جائے تو طوالت کا رونا روتے۔ بالجملہ یہ کہ نماز ہی ایمان محبت کی میزان ہے، تو کیا آپ اس میزان پر پورے اترتے ہیں؟ سختیوں اور مصیبتوں کے وقت بھی دل اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے، اسی کی طرف بھاگتا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ جنگ کی حالت میں بھی محبوب کی یاد پر فخر کرتے تھے۔ ایک حماسی شاعر کہتا ہے، میں اس وقت بھی تجھے یاد کرتا رہا تھا جبکہ ہم نیزوں میں گر چکے تھے اور نیزے ہمارے لہو سے سیراب ہو چکے تھے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں آتا ہے، میرا حقیقی بندہ تو وہ ہے جو اس وقت بھی میری یاد میں مصروف ہو جب
کہ اس کا ٹکراؤ اپنے مد مقابل سے ہو رہا ہو، اس کا راز شاید یہ ہے کہ جب سخت خطرات لاحق ہوں اور جان پر بن آئے تو انسان کو زندگی کے خاتمے کے ساتھ ہی محبوب کے ساتھ تعلق بھی ختم ہوتا نظر آتا ہے، لہٰذا وہ شدت کے ساتھ محبوب کو یاد کرتا ہے، یہاں تک کہ بہت سے لوگوں کی موت پر ان کی زبان ان کے محبوب کا نام جپتی ہے۔ تو جس شخص کی زندگی اللہ کی محبت اور اس کے ذکر سے آباد ہو، وہ موت کی پرفتن گھڑی میں بھی اللہ کا نام لیتا ہے، اور جو پوری زندگی غفلت کا شکار رہا، وہ موت کے ساتھ بھلا اللہ کا نام کیسے لے سکتا ہے؟ اگر آپ ان 4 جگہوں پر اللہ کو یاد کرنے والوں میں سے ہیں تو یہ اللہ کے ساتھ سچی محبت کی علامت ہے، اور اگر نہیں تو محبت کے جھوٹے دعوے دار ہیں، اور بس اللہ عز و جل ہمیں دنیا اور اس میں رہنے والوں کی جھوٹی محبتوں سے بے نیاز رکھے۔ آخر میں آپ سب کے لیے دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ شاد اور آباد رکھے۔ ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ایک چھوٹا سا کمنٹ ضرور کیا کریں، ویڈیو کو لائک کیا کریں، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ یہ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔